السلام علیکم. بائک والے پہ خوش آمدید. ایک واقعہ جو کہ اب وہ واقعات ظاہر ہے کہ اتنا انٹرسٹنگ ہوتے ہیں کبھی کبھی، اور کیونکہ آپ نے واقعات کو یاد بھی رکھا ہوتا ہے ان کی دلچسپی کی وجہ سے، تو وہ پھر جو ہے نا، مگر یہ یہاں مقصد واقعہ سنانا نہیں ہے. واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی ایک ریزن ہے جو میں بعد میں بتاؤں گا. میرے جیسے میرے کلاس فیلوز، میں نہیں تھا، 4 لوگ تھے، گاڑی میں جا رہے تھے، اور ان کی مطلب داڑیاں واڑیاں مجھے نہیں ہیں، اور باقی وہ چاروں خضابی ہیں، تو پتہ نہیں چلتا کہ ایج جو ہے نا کتنی ہے. تو گاڑی میں جا رہے تھے، تو شارع فیصل سے ٹرن ہوئے محمد علی سوسائٹی کی طرف، لال قلعہ والی ڈبل روڈ سے. تو آگے ایک چیک پوسٹ لگی ہوئی تھی، یعنی ناکہ لگا ہوا تھا پولیس کا. تو ان کی گاڑی سے آگے ایک گاڑی تھی جس میں یونیورسٹی گوئنگ 4 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کہ ہوتے ہیں یونیورسٹی کے، کوئی ایج ہوگی کوئی 19-20 سال، 21 سال، 20-22 سال سے چھوٹے تھے. تو پولیس والے ذرا 7-8 تھے، اور انہوں نے روکا، ان کو دیکھا، ان سے کہا گاڑی سائڈ میں کرو، اور ان کو اتارا. تلاشی ولاشی لے رہے تھے. پھر یہ ہمارے دوستوں کی گاڑی کا نمبر آیا، تو ان کو دیکھا، ان کو کہا جائیے. تو ان میں سے ایک ہمارے دوست کہنے لگے یار ہمیں کیوں نہیں روکا، ہم کیا لڑکے نہیں ہیں؟ مطلب وہ، اور پھر وہ ہنسنا شروع ہو گیا. ظاہر ہے تو آپ کو لگتا یہ ہے بڑے ہونے تک کہ آپ تو لڑکے ہیں، ایسا لگتا ہے. لیکن دوسرے جب آپ کو کسی اسٹور میں یا کسی مارکیٹ پلیس پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی ینگ لڑکا یا لڑکی آپ کو کہتے ہیں کہ انکل ذرا سائڈ پہ ہوئیے گا، یا انکل یہ پلیز اٹھا دیں گے، تو آپ ایک دم سے ٹھٹک کے غور کرتے ہیں کہ یار آپ انکل لگ رہے ہیں، ظاہر لگ رہے ہیں. تو اندر سے جو ہے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لڑکے ہی ہیں، اور لڑکے لگنا چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. ایسا سوچنا بڑا پازیٹیو ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ینگ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ینگ سمجھنے سے نا آپ کو ایک انرجی ملتی ہے، ایک پرفارمنس کا، آپ ایک سرٹن نروس انرجی، ایک لیول ہوتا ہے آپ کا. اگر آپ اپنے آپ کو پہلے سے ہی بوڑھا سمجھ لیں اور اپنی ایج سے زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگیں، تو ضعف بھی ساتھ ساتھ آ جاتا ہے، آپ کو کمزوری بھی محسوس ہونے لگتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر نہیں پائیں گے، یا اتنی دیر جاگ نہیں پائیں گے، یہ کام نہیں کر پائیں گے، یا اتنی دیر گاڑی نہیں چلا پائیں گے. تو ایک دفعہ یہ بات ہے 1990 کی پرانی بات ہے. تو میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ایک دوست کے دفتر، دوست کے والد کے آفس میں جانا تھا. دوست ٹائم سیٹ ہوا تھا 3 بجے کا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا. تو اس نے کہا میں کہیں اور جا رہا ہوں، تو میں بھی وہاں سے پہنچ جاؤں گا، تو میرے فادر کے آفس پہ پہنچ جانا. پاکستان چوک کی ایک گلی میں ان کا دفتر تھا، میزرائن فلور پہ. تو میں پہنچ گیا، اور میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا، سلام دعا ہوئی ان کے ابو سے، پتہ چلا کہ وہ تو ابھی آئے نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب ان کے ابو کے سامنے کیونکہ اسموکنگ کرنا اچھی بات نہیں تھی، اور ہم کرتے بھی نہیں تھے بڑے لوگوں کے سامنے، تو میں نیچے اتر کے جا کے بیٹھ گیا. تو وہاں پہ کچھ اسٹیپ بنے ہوئے تھے، اس پہ میں بیٹھ گیا، اور میں ویٹ کرنے لگا. ایک آدھ میں نے اسموکنگ کی ہوگی، تو اتنے میں لیفٹ سائڈ سے 2 لوگ پیدل چلتے ہوئے نظر آئے. ایک بابا جی لمبے سے، اور ساتھ میں ایک چھوٹے قد کے، درمیانے قد کے ایک صاحب، اور ان کے ساتھ ہونڈا 50، اور وہ ہونڈا 50 کو پیدل چلا کے لا رہے تھے. اچھا، اس زمانے میں کراچی میں ڈبل سواری پہ پابندی لگی ہوئی تھی، جس میں ایگزمپشن تھی بچے، عورتیں، صحافی، پولیس والے اور بزرگ لوگ. تو ڈبل ینگ لوگ نہیں بیٹھتے تھے، اور یہ باقی لوگ بیٹھ کے جاتے تھے. تو پولیس کچھ بھی نہیں کہتی تھی. یہاں اگر ینگ لوگ بیٹھے ہوتے تو پھر روکتے تھے، فائن بھی ہوتا تھا، کبھی پکڑ بھی لیتے تھے، کبھی مار بھی پڑتی تھی، مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. خیر میں دیکھ رہا تھا آتے ہوئے، تو وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے دونوں. تو جو جن کی اسکوٹر تھی 50، وہ جو ہے کیا نام ہے، پکڑے ہوئے چل رہے تھے. اور ساتھ میں دوسرے جو بابا جی تھے، ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، سفید ان کی داڑھی، اور وہ ننگے پیر. وہ تھے ایم ایف حسین، انڈیا کے مشہور آرٹسٹ. اچھا، ان سے ہمارا ایک تعلق رہا کسی حوالے سے، کام تھوڑا سا ہم نے ان کے ساتھ کیا، ان کے لیکچر اٹینڈ کیے، ان کے ساتھ تھوڑا سا بات چیت ہماری تھی اچھی. تو خیر وہ چلتے آئے تھے. جب قریب پہنچے تو میں نے سلام کیا. میں نے کہا ہیں آپ لوگ کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں، تو 53 میں یہ یہاں آ گئے تھے، تو لیکن ہمارا رابطہ ابھی بھی ہے، اور میں جب بھی آتا ہوں تو یہاں پہ ضرور آتا ہوں ان کے گھر. اور بھابھی وہ فلاں چیز بڑی اچھی بناتی ہیں، اور یہ تو ابھی میں کھانے پہ جا رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ بتائیں آپ لوگ پیدل کیوں آ رہے تھے؟ موٹر سائیکل خراب ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں موٹر سائیکل صحیح ہے، ہم تو ڈبل سواری پہ سنا ہے یہاں پہ پابندی لگی ہوئی ہے 2 لوگوں کے بیٹھنے کی.
میں نے کہا جناب وہ تو لگی ہوئی ہے، لیکن وہ بوڑھے بچے اور خواتین صحافی اور پولیس والے اور مسلح افواج کے اہلکار وہ مستثنی ہے اس سے، تو آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ کہنے لگے بھائی دیکھو ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ ہم جوان ہیں، تو میں نے کہا مگر باقی لوگوں کو نہیں لگتا، آپ کو کوئی کچھ نہیں ہے؟ نہیں دیکھا بھائی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں وہی سمجھنا صحیح ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ جوان سمجھ کے نہیں بیٹھ رہے تو اچھی بات ہے۔ تو خیر وہ ایک مزیدار سی گفتگو ہوئی اور پھر وہ اپنے دوست کے پاس چلے گئے۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جب بھی کسی چیز کے بارے میں تنقید کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور خاص طور پہ سیاسی نوعیت کے موضوعات پہ ہم لوگ بڑی بحث کرتے ہیں نجی محفلوں میں، ڈرائنگ رومز میں، کسی تقریب میں، کسی دوست کے آ جانے پہ، اور یہ کیا ہو رہا ہے یار بتاؤ آج کل یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور اب کیا ہوگا، اور اب کیا ہوگا۔ جو بھی لوگ کسی بھی شعبے میں ایکسٹراڈنری پرفارمر ہوتے ہیں یا ان کا شعبہ خاص ہوتا ہے، خاص طور پر پولیٹکس، تو ان کا ایک انفلوئنس پوری سوسائٹی پر، خاص طور پر ان بچوں پہ جو ابھی کالج نہیں گئے، اے لیولز تک کے یا میٹرک تک کے یا اے لیولز تک کے یا انٹر تک کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ انسپائرنگ ایج ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر تجسس بہت ہوتا ہے اور وہ بہت کچھ سوچتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں، بہت کچھ کاپی بھی کرتے ہیں، بہت کچھ بننا بھی چاہتے ہیں، اور بہت کچھ لوگوں کو دیکھ کے جو ہے نا اپنا ایم آف لائف بھی چینج کر لیتے ہیں، یعنی انسپائر ہو کے۔ ہم آج کے دور میں ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں، ہم کیونکہ اپنے آپ کو ہم بوڑھا سمجھتے ہی نہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارا ٹائم ہو چکا ہے یا گزر چکا ہے یا گزرنے والا ہے، اور اب ان لوگوں کا ٹائم ہے جس وقت اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ سنبھالنے والے ہیں، بہت سی جگہوں پہ سنبھال بھی لیا ہے۔ تو ہم آج کی فکر میں جو بھی آج ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم کل جو لوگ یہ ساری باغ ڈور سنبھالیں گے، پورا نظام چلائیں گے، پورٹ کا نظام ہے، فوج کا نظام ہے، پولیس کا نظام ہے، عدلیہ کا نظام ہے، یہ سارے ینگ لوگ جو بھی پڑھ رہے ہیں یہی ایک ٹائم پہ کچھ سال بعد سنبھال لیں گے۔ ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو جوان سمجھنے کی وجہ سے ہم وڈرا ہی نہیں ہو رہے اس بات سے کہ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہم تھوڑے سے اب ہماری اننگ ختم ہونے والی ہے، اب نئے بچے جو نئی جنریشن ہے اس کی اننگ شروع ہونے والی ہے۔ تو ہم اس موڈ میں، اس مائنڈ سیٹ میں رہتے رہتے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ان کو بتائے بغیر کہ بھائی کیسے سوچنا صحیح ہے، کیا سوچنا صحیح ہے، کیسے زندگی کو دیکھنا چاہیے، کیسے آگے بڑھنا ہے، ارتقاء کیسے ہوگا، سماج کا ارتقاء، کلچر کا ارتقاء، ترقی کا ارتقاء، معیشت کا ارتقاء، ڈھنگ، رہن سہن، میل جول، ان سب کا ارتقاء۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو ایک آخری اوورز کا سوچ کے اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے یار ان لوگوں کو ہم نے ایک ایسا میسج دینا ہے تاکہ بات آگے بڑھے، تاکہ جنریشن آگے بڑھے، تاکہ سچویشن آگے بڑھے، ترقی کی طرف جائیں، ارتقاء ہو، پازیٹیو ہو، بہتری کی طرف ہو، تہذیب و تمدن آگے بڑھے، زبان آگے بڑھے، کلچر آگے بڑھے، اس طرف اگر ہم نہیں سوچیں گے اور اپنے آپ کو جوان ہی سمجھتے رہیں گے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ میں بوڑھا نہیں ہوں، میں جوان ہوں، تو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے، مجھ سے جو 10 سال بڑے ہیں انہیں بھی لگتا ہے یار ابھی تو ہم ینگ ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں بہت مشہور شاعر ہیں، کافی بڑے ہیں مجھ سے، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے۔ الحمرہ میں ہم واک کر رہے تھے تو میں نے کہا اتنی تیز نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ 45 کے بعد انسان زیادہ تیز چلتا ہے نا تو اس کی ہارٹ بیٹ پہ تھوڑا لوڈ پڑتا ہے۔ کہنا کس ایج کے بعد؟ میں نے کہا 45۔ کہنا یار ابھی تو 10-15 سال ہے۔ تو اب یہ جو ڈینائل ہے نا، ہم اس ڈینائل میں موجود ہیں، اور اس ڈینائل کی وجہ سے ہم سیٹ ہی نہیں خالی کر رہے، یہ جگہ چھوڑ نہیں رہے، اس لیے دوسروں کو انسپائر بھی نہیں کر رہے، ان کو صحیح بتا بھی نہیں رہے۔ جو خود غلطیاں کی ہیں ان کو مان لیں، بتا دیں ان بچوں کو جو اب آنے والے ہیں چند سالوں میں پورا ملک سنبھال لیں گے۔ اللہ حافظ۔